بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب 1938 میں حضرت علامہ کا انتقال ہو گیا تو خطبات کے ترجمے کی اشاعت کا خیال بھی ترک کرنا پڑا، اس لیے کہ ترجمہ حضرت علامہ کے ایما سے کیا گیا تھا اور وہ انہی کی امانت تھا۔ یہ وجہ ہے کہ 1938 میں یا اس کے بعد جب کبھی اس کی اشاعت کا سوال اٹھایا گیا تو راکم الحروف نے بھی یہی کہا کہ اس کا فیصلہ وہی حضرات کر سکتے ہیں جو حضرت علامہ کی طرف سے ان کے خانگی امور کی نگرانی کر رہے ہیں۔ 1950 میں البتہ جب بزم اقبال اس وقت اقبال اکیڈمی قائم ہوئی تو ترجمے کی اشاعت کا خیال بھی از سر نو پیدا ہو گیا۔ بزم نے چونکہ حضرت علامہ کے فرزند دلبند ڈاکٹر جاوید اقبال سے ترجمے کی اشاعت کی باقاعدہ منظوری حاصل کر لی تھی، لہذا راکم الحروف سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس کا مسودہ بزم کے حوالے کر دے۔ ظاہر ہے راکم الحروف کو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعض ضروری امور کی تصویر مسودے کے اثر نو ترتیب میں، کیونکہ اس کی تبیید کا مرحلہ ہمیشہ ٹلتا رہا، بہت کافی دن لگے، جس کی وجہ سے بڑی وجہ یہ تھی کہ 1931 کے مسودات کو پھر سے جمع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ 25 برس کی مدت اور تقسیم ملک کے باعث کاغذات کی نقل و تحویل جن حالات میں ہوئی تھی ان میں مسودہ کا بہت سا حصہ بکھرا پڑا تھا، بعض یادداشتیں بھی مشکل سے دستیاب ہو سکیں۔ اس طرح قدرتاً مسودے کی حوالگی میں غیر معمولی تاخیر ہو گئی، حتیٰ کہ 1956 سے پہلے اس کی طباعت کا آغاز نہ ہو سکا۔ الحمدللہ کہ سال ڈیڑھ سال کی مدت کے بعد یہ مرحلہ بھی اتمام کو پہنچا اور خطبات کا وہ ترجمہ جو برسہ برس ایک امانت کی طرح بند پڑا تھا قارئین کے سامنے آ رہا ہے، کم و بیش 27 برس کے بعد۔ راکم الحروف ابھی عرض کر رہا آیا ہے کہ حضرت علامہ نے اس امر کی بالخصوص ہدایت فرمائی کہ مترجم ہر ایسی عبارت کو جس کا ترجمہ بسبب ایجاز کلام یا جدید فلسفیانہ اور علمی افکار کی بحث میں کسی قدر مغلق یا اسیر الفہم نظر آئے بقدر ضرورت کھول دے، یعنی اسے ایک حد تک واضح الفاظ میں بیان کر دیا جائے۔ 1930 میں جب حضرت علامہ نے دوسرے خطبے کے بعد اجزاء کا ترجمہ ملاحظہ کیا تو اس طرح کی بعض عبارتوں کی وضاحت فرمائی، بعد میں ترمیم کر دی، لیکن یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا اور مترجم کسی عبارت کی توضیح یا اس میں تھوڑا بہت اضافہ کر سکتا تھا تو حضرت علامہ ہی کی ایما سے، لہذا وہ سب ایجادات اور توضیحات جو مترجم کے نزدیک ضروری تھیں اس امید میں جمع ہوتی رہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا نسخہ چھپ کر آ جائے تو اس کے حوالے سے جہاں ترجمے کی نظر ثانی ہو جائے گی وہاں ایجادات اور توضیحات کا اضافہ بھی جیسے جیسے حضرت علامہ نے مناسب سمجھا کر لیا جائے گا۔ افسوس ہے ایسا نہ ہو سکا اور اس لیے نظر برحالات مترجم کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو ان میں ایجادات توضیحات کا خیال ہی چھوڑ دیا جائے یا اگر ان کا اضافہ کیا جائے تو اس طرح کہ اس کی ساری ذمہ داری مترجم پر رہے۔ حضرت علامہ خود اس امر کا فیصلہ کر سکتے تھے کہ مترجم کی توضیحات کس حد تک درست ہیں، لیکن مترجم ایسا کوئی فیصلہ کیسے کر سکتا تھا؟ مگر پھر یہ دیکھتے ہوئے کہ حضرت علامہ کی بعض توضیحات بہرحال موجود ہیں، ان کا برقرار رکھنا بھی ضروری ہے، یہی مناسب معلوم ہوا کہ وہ سب توضیحات جن کا اضافہ مترجم نے اپنے قلم سے کیا ہے دو حصوں میں تقسیم کر دی جائیں، ایک وہ جو بشکل تصریحات کتاب کے آخر میں موجود ہیں اور یہی ان کا زائد حصہ ہے، دوسرا وہ جنہیں بشکل حواشی متن کے ذیل میں جگہ دی جائے اور نہایت مختصر ہیں۔ حضرت علامہ کی محدود چند توضیحات بھی حواشی ہی میں ملیں گی دوسرے خطبے میں اور لفظ مصنف کے اضافے کے ساتھ، تاکہ ان میں اور دوسرے حواشی میں بآسانی امتیاز ہو جائے۔ پھر اگرچہ مترجم ان سب توضیحات کو دوسرے حواشی کی طرح متن ہی کے اندر قوسین میں شامل کر سکتا تھا، اس لیے کہ ان سے عبارت کے تسلسل میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ایک تو اس کے لیے یہ توضیحات محدود چند اور جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا ہے دوسرے خطبے سے متعلق ہیں، ثانیاً قوسین کی موجودگی تاکہ اضافہ شدہ عبارت متن سے الگ رہے، نہ صرف حسن اعتبار کے خلاف تھی بلکہ متن کی روانی میں بھی حارج ہوئی۔ وہیں ہمیں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ ان سب حواشی کی حیثیت حواشی کے بجائے عبارات ہی کے ایک حصے یعنی نا تمام جملوں کی ہے، جن کے آگے چھوٹا سا خط اس لیے کھینچ دیا گیا ہے کہ قارئین چاہیں تو ان کو متن کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں، اس طرح ان کا مطلب شاید اور زیادہ واضح ہو جائے۔ رہے وہ حواشی جن کی
نوعیت فی الواقع حواشی کی ہے، سو ان کی تعداد بڑی محدود ہے۔ مزید یہ کہ ان کے آخر میں لفظ مترجم کا اضافہ کر دیا گیا۔ مقدمے کے بارے میں البتہ راکم الحروف کو یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت علامہ کی ناگہانی علالت کے باعث جس طرح ترجمے کی نظر ثانی نہ ہو سکی، بعین ہی مقدمے کے لیے بھی وہ ان سے کوئی واضح ہدایت حاصل نہیں کر سکا، بجز اس کے کہ خطبہ کے موضوع پر وقتاً فوقتاً جو گفتگو ہوتی رہیں یا مسائل زیر بحث کے متعلق حضرت علامہ نے اگر کبھی کچھ ارشادات فرمائے وہ مترجم کے ذہن میں تھے، اور مترجم نے انہیں ارشادات کی بنا پر چند ایک معروضات تمہیداً سپرد قلم کر دی۔ بالفاظ دیگر اس مقدمے کی حیثیت بھی اس مقدمے کی نہیں جو خیال تھا حضرت علامہ کے حسب ارشاد لکھا جائے گا، بلکہ ان سب باتوں کی ایک اجمالی تذکرے کی ہے جو اس سلسلے میں پیش آتی رہیں اور جن کی تفصیل کسی دوسری جگہ مکتوبات اقبال میں ہے، بلکہ ان سب باتوں کی ایک کی ہے جس سلسلے میں پیش جن کی تفصیل کسی دوسری جگہ مکتوبات اقبال میں۔ تو اس میں زیادہ کوئی وضاحت کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مطلب ایک تو یعنی نذیر صاحب کتنے محتاط آدمی ہیں، اور ان کے یعنی اعلیٰ اخلاقی اقدار کا ایک طرف تو، اور دوسرا یہ کہ علامہ اقبال کی جو حیثیت ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے جب اس وقت جب لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ایک عظیم شاعر کی حیثیت سے بلکہ ایک عظیم مفکر کی بھی حیثیت سے۔ لیکن یہی جو جہاں تک فلسفے کا تعلق ہے یا فکر الہیات یا اس کتاب کا تعلق ہے، تو اس میں مطلب یہ کہ عظمت جو ہے فکر کے ارتقاء میں بھی رکاوٹ بھی بن سکتی ہے۔ تو یہ بہت سے لوگوں سے یہ ہوا کہ وہ پھر اس پہ حواشی لکھتے رہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ علامہ نے خود تقریض میں جیسے کہ آپ دیکھیں گے فرمایا کہ یہ مطلب یہ کہ انسانی سوچ بچار ہے، اور یہ حال یہ اس کو ڈیولپ مطلب انہوں نے ایک چیز شروع کی، اس کو جو ہے ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے اس کو دوسروں کو جو ہے بالکل آزادی کے ساتھ سوچنا ہوگا، تو اس کے لیے وہ جو تقدس افراد کا ہے وہ اس میں راہ میں رکاوٹ بھی بن جاتا ہے۔ قارئین کو معلوم ہے کہ خطبات کا موضوع الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید، لیکن فلسفیانہ نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو لفظ الہیات قدرے وضاحت کا طلب ہے۔ تو پچھلی بار میں نے تھوڑا اس پہ بات کی تھی، تو یہ مجھے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الہیات عبارت ہے اس فکر سے جو ذات الہیہ کے اس بات پر مرتکز رہتا اور جملہ حقائق کی تشریح اور اس کے حوالے سے کرتا ہے۔ صرف اس بات نہیں، مطلب یہ کہ جیسے کہ پچھلی بار میں نے کہا ذات الہیہ کی اس بات ذات الہیہ کی اس بات اور اس کا کائنات سے تعلق ذات کہ نہیں، اگر آپ ارسطو اور پھر جو ارسطو مسلمانوں میں جو افلاطونی فلسفہ یعنی ابن سینا، فارابی وغیرہ، تو ذات الہی کا مطالعہ اس کے پورے وسیع معنوں کے لحاظ سے، تو اس کا کائنات سے تعلق اور ذات الہی کی ماہیت، پھر اس ماہیت میں ذات اور صفات کی بحث وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب جو ہے یعنی فلسفے میں میٹافزکس میں، اور جس کو یونانی تھیولوجی کہتے تھے، اور پھر مسلمانوں نے اس کو الہیات کہا، اور اس میں آپ کو جیسے کتابیں ملیں گی ابن سینا کی یا پھر مسلمان جو افلاطونی فلسفی جیسے ملا صدرہ ہیں شیعوں کے ہاں، اور دوسری یا امام راضی کی کتاب المطالب العالیہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الہیات عبارت ہے اس فکر سے جو ذات الہیہ کے اس بات پر مرتکز رہتا اور جملہ حقائق کی تشریح اور اس کے حوالے سے کرتا ہے۔ عام معنوں میں اس کا مطلب ہے مذہبیات،
یعنی وہ سلسلہ بحث و اصلاح جس سے ہر مذہب اپنے مخصوص تصورات کی تائید اور عقلی جواز کا سہارا ڈھونڈتا ہے، لیکن جو بہت کم ہوتا ہے کہ فلسفیانہ غور و فکر کے معیار پر پورا اترے۔ الہیات تو یعنی الہیات تو یونانی فلسفے میں جو ہے الہیات وہ فلسفے کا ہی حصہ ہے، تھیولوجی، اس کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جیسے ارسطو کا تصور خدا، اس کا کوئی مذہبی رنگ نہیں ہے، خالص تعقل کی بنیاد پہ، اور وہ یونانی مذہب سے اس کا کوئی خاص رابطہ نہیں ہے۔ پھر جب عیسائیوں کے ہاں الہیات آئی تو وہ اس کو جو عیسائیوں کے ہاں تھیولوجی ہے وہ کم و بیش وہی ہے جو مسلمانوں میں، یعنی مباحث اور طریقہ کار مختلف ہے۔ تھیولوجی علم کلام جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس میں گاڈ اور اس کی نیچر اور اس پہ جو مباحث ہیں وہ زیادہ تر فلسفیان ہے، خاص طور پہ تھامس اکوائنس اور اس کے بعد، اور آج تک یعنی پروٹیسٹنٹس نے تو پھر ارسطو کو رد کر دیا، تو اس کی تھامس اکوائنس کی تھیولوجی کو بھی رد کر دیا، تو ان کے ہاں اس قسم کا مباحث کم ہیں، لیکن ان کے ہاں دوسری یعنی مطلب یہ ہے کہ مور جیسے پروٹیسٹنٹ فلاسفرز مور ایگزسٹینشل آپ کو ملے گی، جیسے کرکی گارڈ تو فلسفی ہے، وہ بھی پروٹیسٹنٹ، بٹ خالص جو پروٹیسٹنٹ تھیولوجن بھی آپ دیکھیں گے جیسے موجودہ زمانے کے، وہ مور ایگزسٹینشل، تو وہ جدید فلسفے سے جو ہے متاثر ہیں۔ اور جو علم کلام مسلمانوں کے ہاں وہ اس میں علم کلام کی 3 حیثیتیں ہیں: اسلامی عقائد کا عقلی دفاع، عقلی توجیہ یا جسٹیفیکیشن، عقلی دفاع یہ دوسرا، اور تیسرا پھر جو ہے اسلامی عقائد کو بیان کرنا عقلی زبان میں۔ تو یہ 3 فنکشنز ہیں علم کلام کے، اور امام غزالی جن نے المستصفیٰ میں جیسے علم کلام کی تعریف کی ہے، تو وہ بالکل ویسی ہے جیسے فلسفہ جس کو آپ کہتے ہیں، گو کہ تھانوی نے یا سید شریف جرجانی نے تعریفات میں جو الکلام کی بحث کی ہے، اس میں انہوں نے اس کی الہیات سے ڈفرینشیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ الہیات اور علم کلام میں یہ فرق ہے کہ علم کلام میں ہم خدا پر بحث کرتے ہیں اسلامی قانون کے مطابق، تو یعنی مطلب اسلامی عقائد کا جواز پیش کرنے کے لیے، اور الہیات جو ہے کہ ایک مستقلاً علم ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ، لیکن جو بہت عام معنی میں اس کا مطلب مذہبیات، تو مذہبیات نہیں، یعنی اس سے مراد الہیات سے مراد مذہبیات عام طور پہ نہیں ہوتی، الہیات یا تو آپ اس سے مراد فلسفہ لیتے ہیں، فلسفہ یعنی میٹافزیکل پورشن آف اٹ، یا اس سے مراد جو ہے آپ اسکالسٹک تھیولوجی لیتے ہیں یا علم کلام، ڈپینڈنگ آن وچ ریلیجن یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، کس ریلیجن سے آپ، تو اس سے مذہبیات مراد نہیں ہوتی، وہ سلسلہ بحث و اصلاح جیسے ہر مذہب اپنے مخصوص تائید و عقلی جواز کا سہارا ڈھونڈتا ہے، تو یہ علم کلام ہے مسلمان، لیکن جو بہت کم ہوتا ہے کہ فلسفیانہ غور و فکر کے معیار پہ پورا اتر، لیکن اس کا کوئی یہ اس سے مجھے اس سے لیکن یہ کہنا کہ عیسائی تھیولوجی یا مسلمانوں کا علم کلام فلسفیانہ معیار پہ پورا نہیں اترتا، اس کا کوئی اس کا یعنی مطلب یہ کہ اس سے اس قول کی کوئی سند یا کوئی
جواز نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر کرسچن تھیولوجی دیکھیں یعنی کتنے بڑے اکوائنس بہت بڑا فلسفی بھی ہے، یا اس کے بعد یعنی اس سے پہلے آگسٹائن آیا ہے، یا اس کے بعد بھی یعنی مطلب بہت یعنی اسکاٹس اور دوسرے جو میڈیول عیسائی متکلمین پیدا ہوئے ہیں وہ سب بڑے بڑے فلسفی بھی تھے، اور انہوں نے ہی ان کے بغیر جو یعنی یہ ڈیکارٹ اور کانٹ کے فلسفوں کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ انہی کی روایت سے چلیں گو کہ اس کے یعنی رد عمل بھی کیا انہوں نے، لیکن اس کو آپ دیکھیں ڈیکارٹ دیکھیں وہ انہی عیسائی روایات میں اس کی تعلیم ہوئی تھی، اور کانٹ کی بھی گو کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک نئی راہ اپنی بنائی، لیکن اس سے کہنا کہ مطلب یہ کہ جو عیسائی متکلمین تھے ان کی الہیات جو ہے فلسفے کے معیار پہ پورے اترتی ہے، یعنی صحیح نہیں۔ اور دوسری آپ مسلمانوں کے ہاں مطلب آپ دیکھ لیں یعنی ابن سینا اور فارابی کے چھوڑ دیں، ان کا الہیات سے تعلق نہیں ہے، لیکن غزالی ہو گئے یا ابن رشد ہو گئے یا ابن تیمیہ ہو گئے یا امام فخر الدین رازی ہو گئے، یہ بڑے پائے کے فلسفی بھی ہیں، مطلب کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مطلب یہ کہ ان کے فلسفیانہ اور منطقیانہ پراس پہ اور ہزاروں مسلمان علماء جو پورے اسلامی تاریخ میں گزرے ہیں، تو یہ کہنا کہ جو ان کا سہارا ڈھونڈتا ہے، لیکن بہت کم فلسفیوں نے غور و فکر کے معیار پہ پورا ہوتا تھا، اس کے یہ مطلب یہ غلط دعویٰ ہے، اور فلسفے سے خواہ کی جو ہے مروبیت زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتی ہے جنہوں نے فلسفہ زیادہ گہرا نہیں پڑھا۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ نذیر نیازی صاحب کی تربیت کیا تھی، لیکن یہ جو ہے یہ بات درست نہیں۔ اصل اس اصطلاح کے یونانی لفظ تھیولوجی تھیوس یعنی الہ، جیسے گویا مابعد و طبیعت کا مترادف سمجھنا چاہیے، اس لیے وہ ٹھیک ہے بالکل، اس لیے کہ یونانی فلسفے میں خدا یا بہت سے خداؤں کا وجود مسلم تھا، اس کے بعد سارے میں تو نہیں، لیکن مطلب یہ کہ اب دیکھیں یونانی فلسفے میں یعنی افلاطون اور ارسطو کے یہاں خدا کا ایک تصور ہے، لیکن ایسے یونانی فلسفی بھی گزرے ہیں جو خدا کے قائل نہیں تھے، مثلا یہ کہ ڈیموکریٹس یعنی ایٹمسٹ یا دوسرے یونانی فلسفی جو خدا کا انکار بھی کرتے تھے، تو یہ مطلب یہ کہ ایسی کوئی نئی چیز جو ہے انسان نے یعنی جو تاریخ ہماری گزر گئی ہے انسانیت کی، اب وہ نہیں تھے، ہر چیز پہلے گزر چکی ہے in a sense، اس کی ایک ارتقاء ہی ہے۔ تو یہ صحیح ہے کہ تھیولوجی اور مابعد و طبیعت میں جو تعلق ہے وہ تعلق عموم و خصوص وجہی جس کو کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر تھیولوجی ہے مابعد و طبیعت ہے، لیکن ہر مابعد و طبیعت لازماً تھیولوجی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ مابعد و طبیعت میں آپ اور چیزوں کا بھی گفتگو کرتے ہیں، گو کہ تھیولوجی مابعد و طبیعت کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس لیے یونانی فلسفے میں خدا یا بہت سے خداؤں کا وجود مسلم تھا، تو جیسے میں نے بات کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن ایسے بھی یونانی فلسفی تھے اور فلسفے ہیں جن میں خدا کا وجود مسلم نہیں تھا۔ اس کے بعد مابعد و طبیعی غور و فکر کا سلسلہ اسی پر جا کر ختم ہوتا تھا، لہذا جو مشرقی ادب میں افلاطون کے نام سے الہی کا اضافہ کیا جاتا ہے اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ افلاطون کی فکر کی حیثیت مذہبی ہے۔ مذہبی تھی، مطلب نہیں تھی مذہبی، لیکن یہ کہ نو افلاطونی کے ہاں تو جو افلاطون کی تقدیس تھی وہ مذہبی طور پہ ہی تھی، اور فیلوس جو مطلب یہ بعد میں جو ہے نو افلاطونیت کے ذریعے جو ہے وہ نو افلاطونی جو تھے ان مطلب یہ اپنے آپ کو ایک مذہبی سمجھتے تھے ایک معنوں میں، لیکن وہ مذہبیت جو وہ فلسفے پہ مبنی تھی، اور افلاطون کو جو ہے اس میں ایک بہت اہم حیثیت حاصل تھی۔ لیکن یہ کہ الہی
کا مطلب یہی ہے کہ وہ فلسفے خدا کے بحث کرتا ہے، لیکن یہ کہ افلاطون کہ ہاں خدا پہ بحث جو ہے اتنی نہیں ہے. وہ نو افلاطونیوں نے پھر جو ہے ارسطو اور افلاطون کے فلسفے کی ایک معنوں میں جو ہے وہ اس کی یعنی مطلب یہ کہ شادی کر دی ان دو فلسفوں کی، اور اس سے جو ہے نو افلاطونیت آئی. اسی لیے کہ باوجود اس کی اس کی مذہبیت کہ ہم افلاطون کا شمار فلسفیوں میں ہی کریں گے. مذہبیت کیا ہے اس میں؟ اور مطلب یہ کہ یہ کہنا کہ فلسفی یعنی فلسفہ جو ہے وہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے، غیر مذہبی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس دور کے فلسفے کی آپ بات کر رہے ہیں. اور جن معنوں میں ہم یونانیوں کو مذہبی کہتے ہیں وہ بالکل ایک مختلف ہے. یعنی مطلب وہ ایک پیگن سوسائٹی تھی، تو مذہب وہ ان کا بنیادی مذہب تھا. اور یونان کی تاریخ جو لمبی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہر زمانے میں وہ پیگن تھے کہ نہیں. مطلب جیسے کہ مطلب یہ ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ان کے کچھ یعنی کچھ فلسفیوں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شاید پیغمبر تھے. تو ہمیں یعنی پوری تاریخ نہیں پتہ. تو یہ کہنا کہ افلاطون کا شمار فلسفیوں میں کریں گے اس کی مذہبیت کے باوجود، تو یہ کیا مذہبیت ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ مذہب جو یونانی مذہبیت ہے وہ ایک خاص مذہبیت تھی وہ یونانی، اور اس کا فلسفے سے کوئی تضاد ہے سچ نہیں تھا، کیونکہ وہ مذہبیت جو ہے مکمل فکر نہیں رکھتی تھی. اور پھر ہمارے ہاں جو ہے مطلب یہ ہے کہ اب آپ تھامس ایکوائنس جو ہے وہ تو سینٹ بھی ہے، سینٹ تھامس ایکوائنس، تو آپ اس کو کہیں گے فلسفی کہیں گے یا متکلم کہیں گے. وہ فلسفی بھی ہے، مذہبی بھی ہے. عیسائیوں کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ ہے، ولی بھی ہے ان کا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو تضاد مذہبیت اور فلسفے کا یہ جو ہے یہ ہمارے دور کی ایجاد ہے ان معنوں میں کہ مطلب یہ کیونکہ جو فلسفہ ماڈرن فلسفہ جو ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ سیلف سسٹیننگ ہے اور وہ صرف عقل محض کی بنیاد پہ آیا ہے. تو وہ اس لحاظ سے اس سے مذہب کی کچھ جنگ یعنی مطلب یہ کہ عیسائیت سے رہی ہے، تو وہ ایک ڈائیکاٹمی بن گئی ہے، ایک جھگڑا بن گیا. لیکن یہ ہر زمانے میں نہیں ہے، ہر زمانے میں الگ. مسلمانوں کے ہاں جو فلسفہ تھا اس کی مطلب دین سے کوئی خاص لڑائی نہیں تھی. جب اور یہ لڑائی تھی تو پھر مطلب غزالی نے اس کو جو ہے اس کا رد کیا، اور پھر جو ہے جو بعد میں فلسفی پیدا ہوئے. اب جب ملا صدرہ ہے وہ فلسفی بھی ہے، وہ مذہبی بھی ہے، یا توسی یا امام فخر الدین رازی، اب آپ اس کو کیا کہیں گے، یعنی المطالب العالیہ وغیرہ وغیرہ، یا خود امام غزالی اور ابن تیمیہ. تو اب مطلب یہ کہ اتنا بڑا منطقی ہے وہ. اب اس نے تحفۃ الفلاسفہ میں جو فلسفی کا رد لکھا ہے فلسفیانہ بنیاد پہ، تو آپ نہیں کہیں گے کہ وہ فلسفی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے ہماری تو یہ کچھ سوالات ہیں مطلب یہ کہ میں ان کو اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف یہی ایک نقطہ نظر ہے. اچھا، تو یہاں جو ہے پھر رک جاتے ہیں، تو پھر اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ.